الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما حضرات محترم، اللہ مالک نے جن پاک باز لوگوں کو سب سے پہلے اسلام کی توفیق بخشی اور ان کی پوری زندگی کا مقصد ان کی جان اور ان کا مال و متاع اسی دین کے رستے پہ لگ گیا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی ذات مطہرات ہیں۔ آج ایک ایسا وقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، قیامت کی 15 نشانیاں بتائی کہ جب یہ نشانیاں دیکھو تو سمجھو کسی بھی وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ جو بعد والے لوگ ہیں وہ پہلوں کو برا بھلا کہیں گے،
اور اسی طرح آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا سیکون بعدی یسبون اصحابی، ان قریب ایک وقت آئے گا کہ لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے. سبا یسبو کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا، یعنی اتنے بدتمیز ہو جائیں گے کہ وہ صحابہ کو گالی دینے سے بھی باز نہیں آئیں گے، العیاذ باللہ. شاید آپ میں سے کسی نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، میرے کانوں نے بھی سنا ہے، آنکھوں نے دیکھا بھی ہے کہ کچھ ایسے بد نصیب ہیں جن کے مقدر میں یہ بدبختی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. تو عرض کسی کی مخالفت کرنا نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے اندر جو کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے. اس وقت ہتھیاروں سے زیادہ مہلک ہتھیار اور زہر جو ہے وہ میڈیا ہے. گولی، چھری، تلوار، نیزہ تو انسان کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے، لیکن میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے جو قوموں کی ذہنیت کو برباد بھی کر سکتا ہے اور ان کی اصلاح بھی کر سکتا ہے. اور آج میڈیا کا کردار یہی ہے کہ قوم کے ذہنوں کو برباد کرنا. شیطان کے ساتھ پورے ایک قدم بھی پیچھے نہیں، وہ پوری طرح تیزی سے بھاگ رہے ہیں. اور سادہ لو مسلمان ان کی غلط باتوں کو، جھوٹ بات سن کے اس پہ یقین کر کے وہ بھی صحابہ کے متعلق اپنے دل میں بغض بنا رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو خیالات پیدا ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائیں. کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ شخصیات ہیں کہ جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں بار بار یہ بات کہی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہے اور وہ اللہ پہ راضی ہے. یعنی نہ صحابہ اپنے رب پہ کوئی گلہ رکھتے ہیں اور نہ اللہ رب العزت کو ان کی ذات کے متعلق کوئی گلہ ہے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ایک ایسا گروہ ہے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ جنہیں اللہ نے سب سے بڑی کامیابی ان کا مقدر بنائی ہے. اور ساری دنیا کے ان لوگوں کو جو بعد میں آنے والے ہیں، جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا اور اپنے رسول کے طریقے پہ چلنے کا حکم دیا ہے، وہاں ان ایمانداروں کے طریقے کو اپنانے کا بھی حکم ہے جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی موافقت اللہ نے اپنی موافقت قرار دی اور ان کی مخالفت کو اللہ نے اپنی اور اپنے رسول کی مخالفت قرار دیا ہے. میں بارہا مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص آج پوری دنیا کے اندر، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، سب لوگ مجھ سے بہتر اور افضل ہیں، لیکن کسی کو بھی اس وقت یہ حق پہنچتا ہی نہیں ہے، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے متعلق ترازو پکڑے. یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور وہ بھی انسان تھے. فیصلے میں، مشورے میں، سیاست میں کسی سے بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے اور صحیح بات بھی. لیکن اگر ہم ان کی زندگی کا موازنہ کریں تو ان کی جس طرح آج ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں تو ہماری نیکیاں بہت کم اور ہماری غلطیاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں. لیکن صحابہ کی زندگی کا موازنہ کریں، ان کی زندگی میں حسنات کے پہاڑ تھے اور غلطیوں کے صرف چند ذرے تھے. تو اگر یہ موازنہ بھی کریں
تو اللہ نے بھی جو ترازو لگانا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر اس کے نیک اعمال بڑھ جاتے ہیں اس کا اسے بدلہ ملے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کا ترازو آپ دیکھیں، جو سنار صراف ہیں ان کے ترازو اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے، ایک ذرہ بھی دوسری طرف ڈالا جائے تو وہ دوسری طرف سے نیچے ہو جاتا ہے، کہ ایسے جیسے پتہ نہیں کتنا وزن پڑ گیا۔ اللہ کا ترازو اس سے بھی زیادہ حساس ہے، اگر برابر میں آ کے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ہوئی تو اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو جن کے پلڑے میں ہوں گی نیکیاں، برائی بہت، غلطی بہت کم ہوگی، وہ تو بالاولیٰ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ تو اس لیے جو کامیاب ہے، آپ دیکھیں ایک شخص 100 میں سے 99 نمبر لیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت افضل ہے، لیکن 40 سے اگر 41% لے کے پاس ہو جائے، کبھی کسی نے کسی کی وہ سند نہیں دیکھی کہ یہ 41 نمبر پہ پاس ہوا ہے یا 99 پہ پاس ہوا ہے، وہ کہتے ہیں پاس ہو گیا ہے، اگلے سٹیپ میں چلا گیا۔ یعنی جو کامیاب ہے اس کے متعلق بات کرنے کا جواز ہی نہیں بنتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی شخصیات ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک ھم الفائزون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ تو کیا اللہ کی مرضی کے خلاف ہم ان کی کامیابی کو روک سکتے ہیں؟ پھر کون سی سوچ لے کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیو، یہ یاد رکھیں، دنیا میں جہاں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق اور کفر ہوتا ہے، اور ایسے لوگ صحابہ کی زندگی میں موجود تھے۔ اللہ رب العزت پہلے پارے میں ہی ان کا تذکرہ کرتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی تو فسادی ہیں لیکن شعور ہی نہیں رکھتے۔ تو اس زمانے میں یہ معاملہ ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت منتقل ہو گئی، جس کا تذکرہ میں پچھلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 بندے منتخب کیے، ان میں سے ایک کو خلیفہ چن لو، اور وہ تفصیل کے ساتھ عرض کیا کہ کس طرح خلافت جو ہے سیدنا عمر کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان کو منتقل ہوئی، اور یہ ایک متفقہ فیصلہ تھا جو پوری امت نے کیا سیدنا عثمان کے متعلق۔ اور اس وقت 2 ہی شخصیات تھی اور تیسرا منصف تھا، ایک طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک طرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو ان کے منصف تھے وہ عبد الرحمن بن عوف تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے 3 دن اور 3 راتیں لوگوں کی مشاورت، ان میں جو صاحب الرائے تھے، خواتین، بچوں تک سے مشورہ لیا، اور اختلاف رائے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ سیدنا عثمان کی خلافت کو چاہتی ہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پہ بیعت ہوئی۔ اور سب سے پہلے سیدنا عبد الرحمن بن عوف، جنہوں نے سب سے پہلے کہا عثمان اپنا ہاتھ نکالو، دوسرا ہاتھ جو سیدنا عثمان کے ہاتھ پہ آیا تھا وہ سیدنا علی بن ابی طالب کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ جو سٹنٹ بنائے جاتے ہیں کہ سیدنا علی سے زبردستی لیا گیا تھا،
یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے رشتہ داری کی بنیاد پہ فیصلہ کیا تھا، آج بھی تاریخ ہمیں بتلاتی ہے دنیا کا کوئی بھی انسان سسرالی یا ددھیالی کوئی بھی رشتہ حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف کا ثابت نہیں کر سکتا، بلکہ دوسرے لوگوں سے رشتہ داریاں ہیں تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ یہ دراصل ایسے لوگ ہیں جن کا مقصد کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں ہے، صرف مسلمانوں کو کنفیوز کرنا ہے کہ نعوذ باللہ جن لوگوں نے اسلام کے اولین داعی تھے ان کے اندر نعوذ باللہ دیانت نہیں تھی۔ یہ سب سے بڑا دنیا کا جھوٹ ہے، دھوکہ ہے جو منافقین لوگوں کے دلوں میں پھیلا رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، اس وقت عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کی حکومت 22.5 لاکھ مربع میل پہ مشتمل تھی، اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان کے ساتھ کسی کا کوئی 6 سال تک کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، اور 6 سال کے اندر یہ خلافت کی حدود بڑھتی بڑھتی 44 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہوا، ایک شخص تھا یمن کا رہنے والا عبداللہ بن سبا، یہ بیسیکلی یہودی تھا۔ اس نے دنیا میں ان لوگوں کو جن کی مذہبی اجارہ داریاں ختم ہو گئی تھی، اس نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم میدانوں میں نہیں لڑ سکتے۔ اس کا حل میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ مسلمان بن کے مسلمانوں میں داخل ہو جاؤ اور ان کے اندر فتنے ڈالو، ان کے دین کے معاملے میں انہیں کنفیوز کرو۔ 6 سال بڑے امن و امان سے گزرے، لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری امت میں فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، اور انہیں فرمایا تھا پرفیکٹ بات، اور وہ دروازہ عمر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کوئی غلط کام دیکھتے فوراً اس کی بیخ کو نہیں کرتے، لیکن سیدنا عثمان ایک رحم دل انسان تھے، ان کی پالیسی یہ تھی کہ اگنور کرو، فوراً یہ فیصلہ نہیں فرماتے تھے۔ جب بھی کوئی غلطی کرتا، اس طرح کی بات انفرادی یا اجتماعی طور پہ سامنے آتی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ درگزر فرماتے، سمجھاتے صرف کہ بھائی یہ طریقہ کار تمہارا درست نہیں ہے۔ جو اعتراض ہوتا، چونکہ حضرت عثمان حافظ قرآن بھی تھے اور اللہ کے نبی کے 16 کاتب وحی تھے، ان میں سب سے پہلے کاتب جو تھے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مفصل کی جتنی صورتیں ہیں سیدنا عثمان کہتے ہیں میں نے لکھی تھی۔ مفصل کی پہلی 10 صورتیں ہیں سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت نساء، سورت مائدہ، سورت انعام، سورت اعراف، سورت انفال، یہ 10 صورتیں پہلی مفصل کی ہیں۔ یہ پوری کی پوری صورتیں سیدنا عثمان نے لکھی تھی۔ اور آپ نے جب ان بلوائیوں نے آپ کا محاصرہ کیا تھا تو آپ نے لوگوں سے تصدیق کروائی تھی اس بات کی، کیا میں لوگوں میں چوتھا مسلمان نہیں تھا؟ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مجھ پہ اعتماد کر کے قرآن مجھ سے نہیں لکھوایا تھا؟ سب نے بیک زبان کہا ہاں۔ شیخ عبداللہ بن سبا جو تھا، اس نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پروپیگنڈا یہ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنوں کو نوازتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ جو گورنرز لگائے ہیں وہ کم عمر ہیں۔
اس طرح کے اعتراضات اور بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کو بلایا اور پھر صحابہ کی جماعت کو بلا کے مسجد نبوی کے اندر ان کے سامنے بات کی. کہنے لگے سب سے پہلے تمہارا الزام مجھ پہ یہ ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہوں. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ میں نے کبھی اپنے کسی رشتہ دار کو مال غنیمت سے یا سرکاری خزانے سے کچھ نہیں دیا، میں اپنے پلے سے دیتا ہوں. یہ میں پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں. اور آپ یاد رکھیں، آپ نے فرمایا کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ حضرت عمر کی شہادت تک مدینے میں سب سے زیادہ پراپرٹیز، سب سے زیادہ اونٹ اور بکریاں میری تھی؟ انہوں نے کہا ہم اس بات کو مانتے ہیں. صحابہ سب نے کہا، ان شیطانوں نے نہیں جو الزامات لگانے والے تھے. صرف صحابہ نے کہا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اور آپ نے فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے خلافت جب سے لی ہے میں نے کبھی تنخواہ نہیں لی. پھر آپ نے فرمایا اس وقت میرے اثاثوں کی پوزیشن کا آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس صرف 2 اونٹ ہیں جس سے میں نے حج کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ سب کچھ تقسیم کر دیا ہے. کیونکہ جب خلافت ملی پھر سیدنا عثمان نے کاروبار کو ترک کر دیا تھا، وقت ہی نہیں تھا. اس کے باوجود آپ کے جو اثاثے تھے آپ اسی سے کھایا. جو شخص تنخواہ جو حق ہے وہ نہیں لیتے تھے، کیا وہ اللہ کے مال میں سے خیانت کر سکتے ہیں؟ اور بدقسمتی دیکھیے، ہمارے بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم دین نے خلافت ملوکیت لکھ کے ان کو ایک ہتھیار پکڑا دیا، اور سب کچھ وہی باتیں جو عبداللہ بن سبا اور اس کے خناس ٹولے نے کی تھی انہوں نے خلافت ملوکیت میں کی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو لگایا ہے، وہ کم عمر لوگوں کو لگایا ہے. تو مجھے بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر اسامہ بن زید کو لشکر کا سالار بنا کے بھیجا تھا؟ اگر ایک شخص ڈیزرو کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عمر کا اعتبار نہیں کرتے. اور مجھ سے پہلے سیدنا ابو بکر اور عمر، آپ نے نام لے لے کے کہا فلاں فلاں گورنر اس عمر میں سیدنا عمر نے اور سیدنا ابو بکر نے لگایا تھا، اور میرے جو گورنرز ہیں فلاں شخص سب سے چھوٹی عمر کا ہے اور وہ اسامہ بن زید سے بھی اور حضرت عمر اور ابو بکر کے زمانے میں بننے والے گورنرز سے بڑے ہیں. یہ بھی تمہاری بات غلط ہے. پھر وہ کہنے لگے فلاں ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، آپ ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری کو بھیج دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھیج دیتے ہیں. فلاں بھی غلط ہے، اس پہ مغیرہ بن شعبہ کے بھیج دیا. آپ نے فرمایا انہیں بھیج دیتے ہیں. ساری باتیں سیدنا عثمان کی حد الوسع کوشش تھی کہ جس طرح ممکن ہے یہ فتنہ بڑے نہ ختم ہو جائے. 2 وجوہات تھی اس کی. ایک یہ کہ سیدنا عثمان نہیں چاہتے تھے کہ سختی کر کے میرے ہاتھ سے امت کے لوگوں میں سے کسی کا خون گرے، اور لیکن وہ پوری طرح تیار تھے کہ ہم نے جو کچھ بھی ہو سکے کرنا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنرز میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پھر انہیں بھیجا کہ وہ بڑے دانا آدمی ہیں اور وہ اس کو کنٹرول کریں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے پاس رکھا، حتیٰ کہ کھانا تک ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے کہ تاکہ تھوڑی سی فرینکنس ہو، ان کا پتہ چلے یہ اندر سے ہے کیا. اور جب پوری طرح تحقیقات کر لی، انہوں نے کھل کے باتیں کر دی،
تو انہوں نے امیر المومنین سے اجازت طلب کی کہ امیر المومنین مجھے اجازت دیجیے، یہ لاتوں کے بت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے۔ حضرت عثمان نے اجازت نہیں دی، کہا نہیں، درگزر کرو۔ انہیں جلا وطن کر کے مصر بھیج دیا گیا۔ انہوں نے وہیں پہ اپنا ہیڈ کوارٹر بنا کے سارا خباثت وہاں سے شروع کی۔ پھر 35 ہجری میں انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ حاجیوں کے روپ میں اپنے گھروں سے نکلے۔ 3 شہر تھے جہاں ان کے مین ہیڈ کوارٹر تھے، ایک مصر تھا، ایک عراق کا شہر کوفہ تھا، ایک عراق کا شہر بصرہ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا میں فتنے مشرق کی طرف دیکھتا ہوں، مدینے سے مشرق کی جانب عراق ہے۔ آپ نے فرمایا میں فتنے مشرق کی جانب سے دیکھتا ہوں۔ تو یہ وہیں سے فتنے اٹھے۔ یہ 4 کے گروہ میں حاجیوں کے لباس پہن کے یہ اپنے گھروں سے نکلے کہ پتہ کسی کو نہ چلے۔ اور جب یہ چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچے تو حجاج آگے چل پڑے اور یہ بدباطن لوگ وہاں پہ ٹھہر گئے۔ جب عمومی طور پہ لوگ حج پہ چلے گئے، مدینے میں کم لوگ رہ گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عمر کے 82ویں سال میں تھے۔ آپ نے جب ان کے حالات کو دیکھا تو آپ نے سیدنا عبداللہ بن عباس کو کہا اس دفعہ تم جا کے حج کا خطبہ دو۔ انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین، یہ لوگ غلط ارادے سے آئے ہیں، آپ مجھے یہاں رہنے دیں۔ آپ نے زبردستی سیدنا عبداللہ بن عباس کو کہا نہیں، میں سارے معاملات کو کنٹرول کر لوں گا، آپ حج کے خطبے کے لیے جائیں۔ آپ نے زبردستی سیدنا عبداللہ بن عباس کو بھیج دیا۔ اور جب حجاج سارے مکہ میں تھے، مدینے کے اکثر لوگ حج پہ یا جہاد کے میدانوں میں تھے، انہوں نے حج کے ایام میں وہاں کا کنٹرول سنبھالا اور بالآخر حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے سیدنا حسن اور حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور بہت سے صحابہ نے آ کے منتیں کی آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم کم صحیح لیکن ہم انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا میری وجہ سے اگر کسی نے کسی کا خون گرایا کل قیامت کے دن میرا مجرم ہوگا۔ اور بالآخر 18 ذی الحج کو جب انہوں نے دیکھا کہ اب حجاج واپس آ جائیں گے، ہمارا کہیں معاملہ خراب نہ ہو جائے، تو اس وقت انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذبح کر دیا۔ حضرت عثمان اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اس دن حضرت عثمان نے یہ بات کہی تھی کہ آج رات میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اور حضرت ابوبکر اور عمر تینوں ساتھ ہیں، اور مجھے کہنے لگے عثمان آج آپ نے افطاری ہمارے ساتھ کرنی ہے۔ سیدنا عثمان نے لوگوں سے کہا کہ آج مجھے شہید کر دیا جائے گا کیونکہ رسول اللہ نے خواب میں میرے ساتھ یہ بات کی ہے، اور واقعتاً یہی ہوا۔ اس میں یہ عرض کر دوں کہ کس نے شہید کیا، کون کون اس میں شامل تھا، وہ امت کے سامنے ہے سارا معاملہ، اور ان سب کا سرغنہ عبداللہ بن سبا ہی تھا جو ان کے پیچھے بیٹھ کے یہ سارا کچھ کروا رہا تھا۔ سیدنا عثمان اتنی بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا کہ العیاذ باللہ کہ کہیں پہ کوئی شرم و حیا رکھی نہیں گئی۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک باغ میں، حضرت بلال کو کہا کہ میں سستانی کے لیے بیٹھا ہوں، تم دروازے پہ بیٹھو، کسی کو آنے نہ دینا۔
کچھ مدت گزری تو حضرت ابو بکر تشریف لائے. انہوں نے حضرت بلال سے پوچھا نبی کریم کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا یہاں تشریف فرمائے لیکن مجھے اجازت نہیں ہے. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کو اطلاع دیجئے کہ میں حاضر ہوا ہوں. حضرت بلال جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ ابو بکر تشریف لائے ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو جنت کی بشارت دو اور اسے اندر بلا لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو تہبند کو اوپر کر کے، آپ کی رانیں اس وقت ننگی تھی، بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر آئے، ساتھ بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے. انہوں نے بھی اجازت طلب کی. حضرت بلال نے اجازت مانگی. آپ نے کہا انہیں بھی جنت کی بشارت دو اور اجازت دے دو. سیدنا عمر بھی آ گئے اور آ کے بیٹھ گئے. نبی کریم اسی حالت میں رہے. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عثمان آئے تو انہوں نے اجازت طلب کی. نبی کریم نے اجازت دی اور آپ نے فرمایا انہیں بھی جنت کی بشارت دو اور اندر بلا لو. جب سیدنا عثمان اندر آئے تو نبی کریم نے فوراً اپنا کپڑا نیچے کر لیا. حضرت عمر نے پوچھا کہ امیر اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر آئے، آپ نے اپنی حالت کو نہیں بدلا، میں حاضر ہوا، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عثمان کی وجہ ایسا کیا معاملہ تھا کہ آپ نے ایسا کیا؟ آپ نے فرمایا عثمان وہ شخص ہے جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ کروں؟ لیکن جس کے دل کے اندر نفاق ہو، جس کے اندر کفر بھرا ہوا ہو، اسے اس چیز سے کیا کہ اس سے اللہ اور اس کے فرشتے حیا کرتے ہیں تو میں بھی حیا کر لوں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ فتنہ اتنا بڑا کہ مدینے میں کوہرام مچ گیا تھا. لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، حقیقت ہے کہ حضرت عثمان کے بعد سیدنا علی کے علاوہ کوئی بھی ڈیزرو نہیں کرتا تھا خلافت کا. اور کچھ نے سیدنا عثمان کے معاملے میں غلط کر کے سیدنا علی کی مخالفت میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے. اور میں ایک بہت حقیر انسان، میرے میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اس معاملے میں ترازو پکڑ کے کہوں کہ فلاں ٹھیک تھا اور فلاں غلط تھا. لیکن دو چیزیں میں عرض کر دوں جو آج تک میری عقل میں نہیں آئی. پہلی بات، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فوری طور پہ مدینے کو دار الخلافہ ختم کر کے کوفے میں چلے جانا، اس کا جواب مجھے کہیں نہیں سے مل سکا. اور اس کے لیے پہلے کوئی ہوم ورک بھی نہیں تھا. اور بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ سیدنا حسن نے کہا تھا ابا جان یہاں سے تشریف نہ لے جائیں، یہاں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں اور پوری زندگی کے ساتھی ہیں آپ کے. لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں کیا تھا یہ آپ ہی جانتے ہیں. آپ کوفہ تشریف لے گئے اور اہل کوفہ نے ہی سیدنا علی کو دغا دیا تھا، اور سیدنا علی کی شہادت کا سبب بھی وہی بننے والے تھے. اور جب کوفے کے اندر فتنہ پھیلا تھا تو سیدنا حسن نے اس وقت بھی کہا تھا بابا میں نے آپ سے التماس کی تھی اب مدینہ کو مت چھوڑیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر مدینے سے خلافت نکل گئی قیامت تک مدینے میں خلافت واپس نہیں آئے گی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کوفے چلے جاتے ہیں تو اس وقت ایک بات صحابہ کے ذہنوں کو ٹیز کرتی ہے. جو بلوائی تھی ان میں مصر سے جو لوگ آئے تھے ان کا سربراہ تھا غافقی بن حرب، اور جو لوگ بصرہ سے آئے تھے ان کا سربراہ تھا حکیم بن جبل عبدی، اور جو کوفے سے آئے تھے ان کا سربراہ تھا مالک بن اشتر نخعی.
یہ کس طرح ہوا، کیوں ہوا، مجھے اس کا جواب بھی نہیں مل سکا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کے اہم عہدوں پہ فائز تھے، اور جو جنگ جمل ہوئی تھی اس کا سبب یہی بنا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے صحابہ نے آپ کی خلافت کے لیے خلاف خروج نہیں کیا تھا، نہ آپ کی خلافت کے مخالف تھے، وہ صرف یہ آپ سے عرض کر رہے تھے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے اور یہ قاتلین عثمان ہیں۔ تو سیدنا علی آپ نے انہیں جواب دیا تھا کہ ابھی سیاسی طور پہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ان پہ ہاتھ ڈال سکوں۔ تو بہرحال یہ جنگ ٹل رہی تھی، لیکن جن کے ذہن میں خباثت تھی انہوں نے اس جنگ کو ٹلنے نہ دیا۔ رات کے اندھیرے میں ادھر بھی پیچھے سے تیر پھینک دیے، ادھر بھی، اور انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے جنگ کا آغاز کیا ہے، انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے کیا ہے۔ یہ لڑائی اور ایک گمسان کی جنگ ہوئی جس میں دونوں طرف مسلمان ہی شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی، جنگ صفین۔ اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کو معزول کرو جس طرح ممکن ہے۔ حضرت معاویہ کا بھی مطالبہ خلافت کا نہیں تھا، وہ کہتے ہیں میں اسی دن معزول ہو جاؤں گا، قاتلین عثمان سے بدلہ لے لیں، میرا اور آپ کا معاملہ ختم۔ لیکن یہ معاملہ منڈیر نہ چڑھ سکی، جنگ صفین ہوئی اور اس میں بھی بے شمار شہادتیں ہوئیں۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، جس وقت یہ جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، روم کے حاکم نے خط لکھا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے خلیفہ آپ کے خلاف فوجیں لے کے آ رہے ہیں، کیا میں تمہاری مدد کے لیے آ سکتا ہوں؟ تو حضرت معاویہ نے خط کے جواب میں کہا تھا، روم کے کتے، یہ ہم دونوں بھائیوں کا معاملہ ہے، اگر تم اس طرح ہمارے ملک میں آئے تو میں اپنے چچا زاد سے صلح کر کے تمہارے خلاف آؤں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ ایک سیاسی کلیش تھا جس نے ایسی صورتحال اختیار کر لی تھی۔ اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے درمیان ایک معاملہ ہوا کہ ہم خود اگر اسے حل نہیں کر سکتے، ایک آپ اپنی طرف سے دے دیں، ایک ہم اپنی طرف سے منصف دے دیتے ہیں، دونوں جو فیصلہ کریں گے وہ قبول ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی رسول عمر بن عاص کو دیا کہ میری طرف سے یہ بات کریں گے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو دیا، میری طرف سے یہ بات کریں گے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو بھلوائیوں نے سمجھا، شیاطین نے یہ سمجھا اگر یہ صلح ہو گئی تو ہماری موت پہ صلح ہوگی ہے۔ انہوں نے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سے نکل گئے، خارجی بن گئے، اور انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا، ان الحکم الا للہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، علی کافر ہو گئے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں حکم صرف اللہ کا ہے، اور انہوں نے اپنا ثالث بنا لیا ہے عمر بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ کو۔ اور اس کے لیے یہ یاد رکھیں، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے پھر نہروان کی جنگ ہوئی، اور اس میں ان کا قلع کما کیا گیا، لیکن کبھی بھی برائی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت علی کے ساتھیوں میں سے خارجی جو الگ ہوئے تھے، ان میں سے 3 بندوں نے ایک دن بیٹھ کے پروگرام بنایا کہ 3 بندوں کو قتل کر دیں تو یہ معاملہ سارا ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ایک نے کہا کہ میں معاویہ کو قتل کروں گا رضی اللہ تعالی، دوسرا کہنے لگا میں عمر بن عاص کو قتل کروں گا، اور تیسرا کہنے لگا میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروں گا۔
اور تینوں نے ایک ہی وقت مقرر کیا، اور پھر یہ اپنے ارادے کے لیے نکلے کہ فجر کی نماز جمعے کے دن فلاں دن اس وقت جب یہ مسجد میں نماز کے لیے آئیں وہاں انہیں قتل کر دیا جائے۔ دو شخص اپنے ارادے پہ کامیاب نہ ہو سکے، عبد الرحمن بن ابی ملجم یہ خناس سیدنا علی کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو یاد رکھیں یہ 6.25 سال کا عرصہ باہمی کشمکش میں گزر گیا، 1 انچ بھی دوسری زمین فتح نہ ہو سکی، اور یہ ساری فتوحات کا سلسلہ رک گیا تھا۔ اور اگر اس پہ غور کریں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین معصوم تھے، ان فتنہ پرور چلاک اور مکار لوگوں کی سازشوں کا شکار ہوئے، جس سے یہ سارا معاملہ بڑھا۔ اللہ رب العزت ان سب کو معاف فرمائے۔ یاد رکھیں آج اگر ہم یہ کہیں گے جنگ جمل کے اندر حضرت عائشہ کے ساتھی شہداء کا جنازہ سیدنا علی نے پڑھا تھا، اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو سیدنا علی نے جنازہ کیوں پڑھا؟ یہ سیدنا علی بھی سمجھتے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، سیدنا علی اقرب الی الحق تھے، لیکن کچھ باتیں ایسی تھی جس نے یہ تنازع بنائے، اور اس میں کون صحیح اور کون غلط تھا میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اس ترازو کو پکڑ کے کسی کے متعلق یہ کہوں۔ میرے لیے دونوں ہی میرے سر کے تاج ہیں۔ یہاں پاکستان بننے کے بعد ایک بڑا مکار سا ڈی سی او آیا، حسنات احمد اس کا نام تھا، میرے دادا جی رحمہ اللہ، وہ علماء سے بڑی چلاکی سے بات کرتا تھا اور انہیں پھنساتا تھا۔ ایک دن علماء کی میٹنگ تھی اور وہاں سے میرے دادا جی رحمہ اللہ بھی تھے، وہ کہنے لگا مولوی صاحب میں ایک سوال آپ سے کرنا ہے، جس وقت جنگ جمل ہوئی تھی ایک طرف سیدہ عائشہ تھی ایک طرف سیدنا علی تھے، اگر آپ اس زمانے میں ہوتے تو کس طرف ہوتے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے ہوتا تو اماں جی عائشہ کی طرف اور ہاتھ باندھ کے سیدنا علی کے سامنے کھڑا ہو جاتا، کہتے اچھے بیٹے ماؤں سے نہیں لڑا کرتے۔ پھر اس کے بعد جب تک وہ رہا انہوں نے کبھی سوال نہیں کیا الحمدللہ۔ تو یہ اسی طرح کے مختلف سوال کر کے لوگوں کے ذہن کنفیوز کرتے ہیں کہ یہ فلاں معاملہ کیسے ہوا تھا جی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، گھروں میں بھی کلیش ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں کلیش ہو جاتے ہیں، بھائیوں میں مفاد کے کلیش ہو جاتے ہیں، لیکن کلیش کا مطلب کفر اسلام نہیں ہے۔ اور یہاں بھی صرف یہ بات تھی کہ وہ کہتے تھے سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لے لو، ہمارا آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور سیدنا عثمان کے خون کا بدلے کا مطلب وہ لوگ جو حضرت علی کو گھیرے ہوئے تھے ان سب کو پھندے پہ ڈالنا تھا، تب سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ ہوتا تھا۔ سیدنا علی کی مجبوریاں ہوں گی، لیکن یہ کلیش کا سارا معاملہ یہ تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے 6 ماہ تک یا 8 ماہ تک سیدنا حسن خلیفہ رہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہی لوگ جنہوں نے میرے بابا کو ٹکنے نہیں دیا تھا وہ مجھے بھی اختیارات کو استعمال نہیں کرنے دے رہے بلکہ ہر بات میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے حضرت معاویہ کو ایک خط لکھا، کہنے لگے چچا اگر آپ میری شرائط پہ صلح کر لیں تو ہم اس بات پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ معاملہ آپس میں نپیٹ لیں۔ اس خط کے جواب میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سفید کاغذ پہ
سائن کر کے کہا بیٹے جو تمہاری مرضی یا شرطیں لکھ دو، مجھے ہر شرط تمہاری منظور ہے. یعنی ان کی دلی کیفیت آپس میں یہ تھی. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی، ابھی تک کوئی بات نہیں ہے کہ میں خلافت سے وڈرا ہو جاؤں گا یا یہ کر دوں گا. کہا ہم صلح کر لیتے ہیں لیکن میری شرائط پہ صلح ہوگی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے تو آپ کی شرائط منظور ہے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شرائط تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. شرائط لکھ کے بھیجی. سیدنا معاویہ نے کہا بیٹے مجھے ساری منظور ہیں، ہم صلح کرتے ہیں، بیٹھے. اور اس وقت سیدنا حسن نے اپنی خلافت سے وڈرا ہو کے خلافت کا معاملہ حضرت معاویہ کے گلے میں ڈال دیا. اور اس وقت یہ بات عرض کر دوں، یہ نبی کریم نے پہلے سے اس بات کا پیشین گوئی فرمائی تھی. ایک دن سیدنا حسن آپ کے پاس آیا، آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے. آپ نے فرمایا یہ میری خوشبو اور میرا ہم شکل ہے. پھر آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کی صلح کا سبب بنے گا. یہ رسول اللہ نے پہلے کہا تھا. اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کا صلح کا سبب بنے. حالانکہ سیدنا حسن نے ایمانداروں کو ذلیل نہیں کروایا تھا، انہوں نے امت کو اتفاق میں ایک رسی کے اندر پرو دیا تھا. اور پھر تاریخ ہمیں بتلاتی ہے 20 سال تک سیدنا معاویہ کی خلافت رہی. آل بیت آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح ان کا عزت اور احترام کرتے رہے. اور جس معاہدے کی بنیاد پہ صلح ہوئی تھی اس معاہدے کی ایک شک سے بھی سرمو ادھر یا ادھر نہیں ہوئے تھے. اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ نے اس اتفاق کی وجہ سے دوبارہ مسلمانوں کو یہ قوت بخشی کہ حضرت معاویہ کے دور میں 68 لاکھ مربع میل تک اسلامی مملکت پھیل گئی. میرے عزیز بھائیو، یہ سٹیپ وائز سارے معاملے آتے ہیں. جب 50 ہجری، وقت بہت ہو چکا، انشاءاللہ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. حضرات محترم، یہ ہمارے انتہائی پیارے بھائی تھے ثناء اللہ کھوکھر صاحب. یہ پچھلے ہفتے کے دن قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں. ایک لمبی بیماری کے بعد یہ اللہ سے ملے ہیں. اللہ مالک سے دعا ہے اے اللہ دنیا میں بڑی تکلیف اٹھائی، اے اللہ اب ہمیشہ انہیں ہر تکلیف سے محفوظ فرما دینا. یہ ایک بھائی نے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی سعودی عرب میں وفات پا گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اللہ ان پہ رحم فرمائے. یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے دادا جان انتقال فرما گئے ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ایک بہن نے کہا ہے میرے شوہر کا آج دل کا آپریشن ہے، اللہ مالک انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور وہ خیر اور سلامتی کے ساتھ اپنی اولاد میں تشریف لائیں. یہ کچھ بھائیوں نے اپنے بیماروں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ مالک سب پہ رحم فرمائے. یہ ایک بھائی نے کہا کہ میرے پاس بیٹیاں ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرمائے. اللہ سب کو جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے، جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے انہیں نیک اور صالح بیٹے عطا فرمائے. ایک بھائی نے کہا ہم کافی عرصہ سے اس مسجد میں جمعہ ادا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے کہا ہے کہ نمازیوں سے التماس کرتے ہیں اپنا کاروبار، اپنا گھر اور رشتے کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائیں. اللہ سب مسلمانوں کو خیر اور برکت نصیب فرمائے. اللہ سب کی دنیا اور آخرت میں بے شمار رزق عطا فرمائے. اللہ مالک
ہر کے معاملے آسان فرما دے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے فجر کی نماز کے بارے میں، باقی نمازیں باجماعت ادا کر لیتے ہیں، فجر کی رہ جاتی ہے، فجر کی نماز کی اہمیت اور نہ پڑھنے کی وعید بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورج اگنے سے پہلے پہلے فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ یاد رکھیں نمازوں میں سب سے اہم دو نمازیں ہیں، ایک فجر اور ایک عصر۔ ان کی حفاظت کی خصوصاً، ویسے تو سب کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کی حفاظت کے خصوصاً کہا کہ دو یہ نمازیں، بلکہ ایک میں عشاء اور فجر کہا، ایک میں عصر اور فجر کہا یہ منافق پہ باری ہیں۔ عصر اس لیے کہ اس وقت کاروبار کا عروج ہوتا ہے، اور فجر اس لیے کہ یہ نیند کے غلبے کا وقت ہوتا ہے۔ کہا منافق کے لیے یہ دو نمازیں بھاری ہوتی ہیں۔ الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو نفاق سے بچائے۔ دیکھیں اگر کوئی بھائی 4 نمازیں پوری محنت سے پڑھتا ہے، 5 بھی نہیں پڑھتا، تو یاد رکھیں یہ 5 کے بغیر عمارت بنتی ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں چلو کچھ تو کرتا ہوں نا، یقین مانیے اگر 4 پوری پڑھ لیں 1 نہ پڑھیں تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اللہ نے 5 وقت 17 رکعتیں ہمارے لیے فریضہ عائد کیا ہے، جس کے بغیر ہمارا چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہم نمازیں پڑھیں۔ ایک بھائی نے کہا جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہونے والے مسلمان کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیں میرے عزیز بھائی، یہ جتنی فضیلتیں ہیں یہ مواحد مسلمان کے لیے ہیں۔ کافر بیت اللہ کے اندر طواف کرتا بھی مر جائے تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر نفاق کی حالت میں بھی ایسا ہو جائے تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ صرف فضیلت مخلص مسلمان کے لیے ہوتی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص کی پوری عمر گندگی میں گزر جائے اور وہ جمعے کے دن مر جائے تو وہ عذاب سے بچ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایسے مسلمان کے لیے ہے جو مشرک نہیں، موحد ہے اور رسول اللہ کی اطاعت میں، اور باقی اس کے ذمے کوتاہیاں ہیں، تو اللہ اس دن کی برکت کی وجہ سے اس پہ عذاب نہیں ڈالیں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کتا اگر کپڑوں کو لگ جائے، اگر وہ خشک ہے تو پھر کوئی بات نہیں، اگر وہ گیلا ہے تو پھر کپڑے بدلنے پڑیں گے یا دھونے پڑیں گے۔ کیا اسلام میں مہندی کرنا جائز ہے؟ جی نہیں، یہ رسمیں ساری ہندوؤں سے لی ہوئی ہیں، اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے انسان میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے بعض اوقات اکثر و بیشتر کام چھوڑ دیے جاتے ہیں، یعنی کرتے ہیں پھر کر لیں گے لیکن وہ کام چھوٹ جاتے ہیں۔ شاید ان بھائی کی ذہن یہ ہے کہ نیکی کے کام، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم اللہ سے پناہ طلب کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یا ایک دعا رسول اللہ کی اپنی زندگی کا حصہ بنانی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اے اللہ میں تجھ سے اچھے کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات۔ یہ الہدا انٹرنیشنل کی طرف سے خواتین کے لیے ہے پروگرام دلہن کو نصیحتیں، 7 نومبر تا 30 نومبر 2016، نصاب تفسیر تجوید سورۃ النور، کوکنگ، ریلی ورک، سلائی، میک اپ ہاؤس، اللہ اکبر۔ تو یہ ایک شارٹ کورس ہیں جو یہاں کرنا چاہتے ہیں، یہ ماڈل ٹاؤن براج مدرسہ معارف القرآن گلی نمبر 7 چاندنی چوک میں ہے۔ جو خواتین کرنا چاہتی ہیں وہاں تشریف لے جائیں۔ النور کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ وہ آئندہ جمعے کو جمعے کی نماز کے بعد خواتین کو نماز کا مسنون طریقہ سکھائیں گی۔
تو بہنوں سے التماس ہے کہ وہ آئندہ جمعے تھوڑا سا وقت لے کے آئیں. جمعے کی نماز کے بعد ہماری وہ بہنیں یہاں پہ خواتین کو باجماعت اور انفرادی نماز کس طرح ادا کرنی ہے اس کا مسنون طریقہ سمجھائیں گی. اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم دمر اعداء الدین. اللہم دمر اعداء الدین. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.